میرے ابو اسکول میں مالی کا کام کرتے تھے۔ میں بھی ابا کی مدد کیا کرتا تھا، مگر جیسے ہی وقت ملتا میں کلاس کی کھڑکیوں سے لگ کر استاد کی باتیں سننا کرتا تھا۔ ایک روز اسکول میں بڑی تقریب تھی۔ بڑے شہر میں بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے تھے۔ اسٹیج کے پاس کھڑا تھا اور ایک استاد نے پوچھا کہ کیا بات ہے۔ میں نے کہا کہ میں بھی انگریزی میں تقریر کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے مجھے اجازت دے دی۔ جیسے ہی میں نے تقریر شروع کی، پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا، اور پھر اچانک پرنسپل اسٹیج پر آئے اور مجھے سارے دن کا کام ابا کے ساتھ کروانے کے بعد میں تھک ہار کر گھر واپس آیا تھا۔ ابا بھی میرے ساتھ تھے۔ میں جو ہی اپنے کمرے کی طرف آرام کی غرض سے بڑھنے لگا، ابا نے مجھے وہیں روک لیا۔ مجھے آواز دی تو میں رک کر انہیں دیکھنے لگا۔ انہوں نے مجھے اپنی طرف بلایا اور کہنے لگے کہ میری بات سنو۔ میں آہستگی سے چلتا ہوا ان کے قریب پہنچا تو انہوں نے مجھے کہا، آؤ ادھر بیٹھو، تم سے بات کرنی ہے۔ میں کچھ جھجکتے ہوئے ان کے پاس آیا اور ان کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ بابا سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ میں نے سوال کیا تو بابا نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ بیٹا سب کچھ خیریت ہے، بس آج تجھے یہ بتانا تھا کہ کل جلدی جلدی اٹھ جانا، کیونکہ کل ہمیں اسکول کے لیے جلدی نکلنا ہوگا۔ کل اسکول میں فنکشن ہے اور ایک تقریب ہے، اور پرنسپل صاحب نے کہا ہے کہ جلد سے جلد ہمیں پہنچ جانا ہے۔ پودوں کی کچھ کٹائی وغیرہ بھی کرنی ہے اور باقی اسکول کا کام بھی دیکھنا ہے۔ تمہارے لیے پرنسپل صاحب نے کام لگایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تمہیں کینٹین میں رہو گے اور چائے وغیرہ بنا کر وہاں کے مہمانوں کو پیش کرو گے۔ میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ تمہیں چائے بنانا آتی ہے۔ بابا نے یہ بات کہی تو میں نے حیرت سے بابا کی طرف دیکھا۔ میں ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھا۔ میں خوشی سے جھومتا ہوا جی اٹھا، بابا ٹھیک ہے۔ اپنے کمرے میں طرف چلا گیا تھا اور دوسرے روز ہی صبح صبح اذان ہوتے ہی بابا نے مجھے اٹھا دیا۔ نماز پڑھنے کے بعد ہم دونوں اسکول کی طرف چل دیے تھے۔ ابھی اندھیرا تھا جب ہم اسکول میں داخل ہوئے۔ بابا نے اسکول کھولا اور اسکول کی صفائی کرنا شروع کر دی۔ میں نے بھی بابا کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ چمن میں کچھ پودے ایسے تھے جن کی کٹائی کرنی تھی، کچھ درختوں کی کٹائی کرنی تھی تاکہ اسکول اچھا نظر آئے۔ مجھے سب کچھ بہت اچھے طریقے سے سمجھا دیا گیا تھا۔ 7 بجے سے اسکول کے بچے آنا شروع ہو گئے تھے۔ یہ اسکول مڈل سے میٹرک تک تھا۔ یہاں 5 کلاسیں تھیں اور میں آج سے 5 سال تک پہلے یہاں پر موجود تھا۔ میرے بابا کے پاس اتنی فیس نہ تھی کہ وہ مجھے یہاں پڑھا سکتے ہیں۔ مالی ہونے کے ناطے انہیں بس اپنے گھر کا گزر بسر کرنے کے لیے ہی پیسے دیے جاتے تھے۔ اس سے زیادہ پیسے تھا نہیں اور اوقات بھی نہیں تھی کہ وہ مجھے اسکول میں پڑھاتے۔ میں اس وقت میٹرک کے بچوں کی عمر کا تھا۔ پڑھنے لکھنے کے بچپن ہی سے شوق تھا۔ پہلی جماعت تو میں نہ پڑھ سکا، لیکن 5ویں سے جب میں یہاں پر آیا تب یہاں پر 6ٹھی کلاس سے 10ویں کلاس تک کلاسیں لگنا شروع ہو گئی تھیں۔ تب سے میں نے اپنا یہی معمول بنا رکھا تھا۔ بابا کے ساتھ پودوں کو پانی دیتا، اسکول کی صفائی کرواتا اور بابا کے ساتھ ساتھ کبھی کچن میں بھی چلا جایا کرتا۔ وہاں سے چائے وغیرہ بنا کر میں یہاں کے اسٹاف کو پہنچا دیا کرتا تھا۔ اس لیے آہستہ آہستہ سارا اسٹاف مجھے جاننے لگا تھا اور میں بھی ان کے ساتھ کافی اٹیچ ہو گیا تھا۔ لیکن یہ بات تھی کہ اس اسکول میں فیس کے بغیر پڑھائی نہیں دی جاتی تھی۔ آج تک میں نے بھی اپنے باپ کی جیب کو دیکھتے ہوئے یہ بات نہیں کہی تھی مجھے پڑھنا ہے، اور نہ ہی کبھی میرے بابا نے مجھے اس بارے میں کہا تھا کہ بیٹا اگر تم پڑھنا چاہتے ہو تو میں تمہیں پڑھانا چاہتا ہوں۔ لیکن ایسی ہمارے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی، نہ ہی کبھی کسی ٹیچر نے کہا تھا کہ کیا تم پڑھتے نہیں۔ مجھ سے آج تک کسی نے بھی میری پڑھائی کے حوالے سے کوئی بھی بات نہیں کی۔ بس میں پڑھائی کا خواب ہی اپنے اندر ہی اندر لیے پھر رہا تھا۔ 6ٹھی کلاس سے میں یوں کرتا تھا کہ صبح صبح اٹھ کر بابا کے ساتھ پودوں کو پانی نکال دیتا۔ اسکول کے صفائی کرنے کے بعد کبھی کبھی کینٹین میں چلا جاتا، لیکن اکثر میں باہر رکھتا کھڑکیوں کے پاس چھپ کر کھڑا ہو جاتا۔ اساتذہ کو کچھ پڑھا رہے ہوتے اور وہ بھی پڑھ لیا کرتا تھا۔ کینٹین سے جا کر بابا مجھے ویسے بھی پیسے دے دیا کرتے تھے۔ میں اپنی جیب خرچ میں سے ایک کاپی اور ایک پینسل لے لیا کرتا تھا، اور جو کچھ اساتذہ پڑھاتے وہ میں اپنی کاپی پر اتار لیا کرتا
اور یوں آہستہ آہستہ مجھے پڑھنا لکھنا آتا گیا۔ مجھے اس اسکول میں کام کرتے کرتے تقریباً 6 سال گزر گئے تھے۔ اس وقت جو میٹرک میں لڑکے تھے میری عمر ٹھیک انہی کے برابر تھی، اور آج بابا نے مجھے یہ بات کہی تھی کہ وہ مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے مجھے سب کچھ آتا ہے۔ اسکول میں ویسے بھی پچھلے دنوں جب اس ایونٹ کے لیے تیاریاں شروع ہو رہی تھیں، تبھی سے ہی میں نے دیکھا تھا کہ کچھ لڑکوں کو استاد اپنی نگرانی میں تقریر اور نعت وغیرہ پڑھنا سکھا رہے تھے۔ تقریر کرنے والے لڑکوں کو دیکھ کر میرا بھی دل چاہتا تھا کہ میں بھی تقریر کروں۔ ٹیچر جو تقریر کرنا سکھا رہے تھے ان کی ایک ایک بات میں یاد کرنا شروع کر دیتا تھا، اسے اپنی کاپی میں لکھنا شروع کر دیا۔ تقریباً 10 دن لگا کر آج میں نے پوری تقریر مکمل طور پر اپنے دماغ میں بٹھا لی تھی، اور اب میں اس موقع کی تلاش میں تھا کہ اپنے بابا کو یوں محنت مزدوری کرتے ہوئے دیکھتا تھا تو میرا کلیجہ پھٹنے لگ جاتا تھا۔ میں نے بس یہی سوچ لیا تھا کہ اب میں اپنے بابا کو اچھا مستقبل دوں گا، اپنے بابا کی آخری زندگی سنوار دوں گا۔ لیکن کیسے؟ میں تو ان پڑھ تھا، میرے پاس تو کوئی ڈگری بھی نہیں تھی۔ خیر، مجھے اس تقریب میں حصہ لینے کا شوق تھا، کیونکہ میں نے سنا تھا کہ اس تقریب میں جب بھی میں حصہ لوں، کوئی بھی بچہ اگر حصہ لے گا تو انہیں آنے والے مہمان انہیں انعام و کرام سے نوازیں گے۔ پہلا سب سے بڑا جو انعام تھا وہ 1 لاکھ روپے کا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک ٹرافی بھی موجود تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ وہ ٹرافی میں ہی حاصل کر لوں، لیکن میں تو اس اسکول کا بچہ تھا ہی نہیں، مجھے کہاں سے ملتی۔ لیکن اپنا شوق پورا کرنے کے لیے آخرکار میں نے ٹھان ہی لیا۔ میں اپنے کمرے میں آیا اور جتنا کچھ میں نے اپنی کاپی پر لکھا ہوا تھا وہ سارے کے سارا دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ آج جب صبح ہی صبح سارا کام ختم ہو گیا اور تقریر شروع ہونے لگی تب مہمان بھی آ چکے تھے۔ تقریب شروع ہوئی اور ایک کے بعد ایک سبھی بچوں کو تقریر، نعت، ملی، نغمے اور سب بلایا جانے لگا۔ تقریب چل رہی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ آخر کیسے میں ان لوگوں کو بولوں کہ مجھے بھی اس تقریب میں حصہ لینا ہے۔ کچھ سوچتے سوچتے ایک بار جب میں تمام اساتذہ کے لیے چائے اور بسکٹ وغیرہ لے کر آیا تو میں نے کمپیئرنگ کرتے ہوئے ایک ٹیچر سے اشارے میں کچھ کہنا چاہا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور پھر آہستگی سے میری طرف بڑھ آئے، اور میں نے اسے کہا کہ مجھے بس ایک بار موقع دے دیجیے، میں اسٹیج پر آنا چاہتا ہوں۔ میری آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ بچوں کو پارٹیسپیٹ کرتا ہوا دیکھ کر میرا دل بار بار چاہتا تھا کہ میں بھی ایسے ہی اسٹیج پر جاؤں، ایسی ہی تقریر کروں، ایسے ہی نعت پڑھوں یا پھر کوئی نہ کوئی باتیں کروں، مجھے بھی سراہا جائے، لیکن میرے لیے بھی تالیاں بجائی جائیں۔ لیکن اب میں کافی کنفیوژن کا شکار ہو چکا تھا کہ جو تقریر میں یاد کر چکا تھا وہ اب میرے دماغ میں ہلکی پھلکی آ رہی تھی، لیکن پھر بھی مجھے اسٹیج پر جانا تھا۔ میں نے کمپیئرنگ کرتے ہوئے ٹیچر سے درخواست کی کہ مجھے بس ایک بار آپ اسٹیج پر آنے کی دعوت دیجیے، لیکن اس نے مجھے کہا کہ بیٹا دیکھو، ہمارا وقت ضائع مت کرو، تمہیں ویسے بھی آتا جاتا کچھ ہے نہیں، میں نہیں چاہتا کہ وقت ضائع ہو، کیونکہ جو مہمان آئے ہوئے ہیں انہیں بہت جلدی ہے واپس جانے کی۔ لیکن میں نے بہت اصرار کرنا شروع کر دیا۔ میری اصرار کرنے پر انہوں نے آخرکار مجھے اسٹیج پر آنے کی اجازت دے دی، اور پھر اپنا ٹیبل سنبھالتے ہوئے مائک پر انہوں نے میرا نام پکارا اور کہا کہ میں اسٹیج پر آنا چاہتا ہوں، اور انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں کوئی تقریر کرنا چاہتا ہوں یا کوئی نعت پڑھنا چاہتا ہوں، بس انہوں نے اتنا کہا تھا کہ ہمارا ایک بچہ ہے جو اس وقت اسٹیج پر آنا چاہتا ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ وہ اس وقت بات کرنا کیا چاہتا ہے، نعت پڑھنا چاہتا ہے یا تقریر کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم اسے اسٹیج پر آنے کا موقع ضرور دیں گے، کیونکہ وہ ہمارے اسکول میں مالی کا کام کرنے والے چچا کے بیٹے ہیں۔ آئیں اور اپنا کام کیجیے۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے ہٹے تو میں ایک دم پھرتی سے دوڑتا ہوا اسٹیج تک جا پہنچا تھا۔ اسٹیج پر کھڑے ہو کر جو ہی مائک میں نے اپنے سامنے دیکھا، دروازے سے لے کر میرا 1.25 گز کے فاصلے تک عوام تھی۔ پورا اسکول جیسے بچوں سے بھرا پڑا تھا۔ باقی اسکولوں کے ٹیچر اور بچے بھی یہاں آئے ہوئے تھے۔ کمپٹیشن چل رہا تھا اور وقت بھی ضائع ہو رہا تھا۔ سارے ٹیچر مجھے دیکھ کر جیسے حیرت میں مبتلا ہو گئے تھے۔
وہ کمپیئرنگ کرنے والے ٹیچر کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ سب کو میرا اسٹیج پر آنا بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا، لیکن میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کی اور پھر ایک لمبا سانس لیتے ہوئے میں نے وہ تمام تقریر جو پچھلے دنوں سے اساتذہ اپنے بچوں کو سکھانا شروع کر چکے تھے، وہ میں حرف بہ حرف یاد کر چکا تھا، اور اب مجھے اسٹیج پر آ کر وہی تقریر کرنی تھی۔ میں نے اللہ کا نام لے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا اور پھر انگلش بولتا ہی چلا گیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس انگلش کا کیا مطلب ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں اور کیا نہیں، لیکن جیسے ہی مجھے 1 منٹ گزرا سارا ہال تالیوں سے گونج اٹھا، یہاں تک کہ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس اسکول کے تمام اساتذہ بھی کھڑے ہو کر تالیاں بجا رہے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ خیر میں نے جاری رکھا اور ایک بار پھر سے اپنی تقریر کرنا شروع کر دی۔ یہ تقریر مجھے کئی لفظ یاد دلاتی اور کئی لفظ مجھے بالکل بھی یاد نہ تھے۔ مجھے کچھ سمجھ آتا اور کچھ نہ آتا۔ جن الفاظ کے معنی مجھے ٹیچر بتا چکے تھے وہ الفاظ میرے دماغ میں بیٹھ چکے تھے۔ یہ تقریر اساتذہ کے لیے تھی اور اس میں سے کچھ میں نے اپنی طرف سے بھی ایڈ کر لیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میری انگلش ٹھیک تھی یا نہیں، لیکن میرا خواب پورا ہو چکا تھا۔ میں اسٹیج پر کھڑا تھا اور جیسے ہی میں نے اپنی تقریر ختم کی اور جانے کے لیے اجازت چاہی تو ایک دم سے پرنسپل صاحب اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور میری طرف بڑھے۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا اور میری طرف آئے، اور جو کچھ انہوں نے میرے ساتھ کیا وہ مجھے حیرت میں مبتلا کر دینے کے لیے کافی تھا۔ میں ہارون اپنے والد کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میرے والدہ بھی مجھے پیدا کرتے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ نہ تو میری کوئی بہن تھی اور نہ کوئی بھائی۔ میں اپنے والد کا اکلوتا بیٹا اور جگر گوشہ تھا۔ وہ میرے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھے۔ بچپن سے میں دیکھتا آ رہا تھا کہ بابا ایک ہائی اسکول میں بطور مالی کا کام کرتے تھے۔ بچپن میں تو بابا نے مجھے اسکول بھیجنا شروع کیا تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ویسے حالات میں خرابی آتی گئی۔ ہمارے گھر میں غربت اور فاقے ہونے لگے۔ مالی کا کام کرنے کی وجہ سے بابا کے پاس اتنے پیسے نہ ہوتے کہ بڑی مشکل سے گھر کا گزر بسر ہو رہا تھا۔ میں نے 4تھی جماعت پاس کی تو بابا نے مجھے اسکول سے نکال دیا۔ مجھے بس ہلکا پھلکا اپنا نام وغیرہ لکھنا آتا تھا، اس سے زیادہ مجھے کچھ نہ آتا تھا۔ بابا سے کہتا رہا کہ مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے، لیکن بابا نے مجھے اپنے سینے سے لگا کر کہا کہ بیٹا میرے پاس اتنے پیسے نہیں، میں یہاں مالی کا کام کرتا ہوں اور یہ لوگ بھی کوئی گورنمنٹ اسکول تو ہے نہیں، ایک پرائیویٹ اسکول ہے جہاں پر میں مالی کا کام کرتا ہوں، اور یہ اسکول بھی کوئی گورنمنٹ اسکول تو ہے نہیں، یہ ایک پرائیویٹ اسکول ہے جہاں پر میں مالی کا کام کرتا ہوں۔ میری زیادہ سے زیادہ تنخواہ کتنی ہوگی؟ 16 سے 17 ہزار، اور اس سے گھر کا گزارا چلتا ہے، اور میں تمہیں کیسے پڑھاؤں بیٹا؟ میری بات کو سمجھو، ہم جیسے لوگوں کا کام نہیں پڑھائی کرنا، یہ پڑھائی وڑھائی تو بڑے لوگوں کا کام ہے جو اپنے بچوں کو ہنر بھی دے سکتے ہیں اور تعلیم بھی، لیکن بیٹا میرے پاس تو اتنے بھی پیسے نہیں کہ میں تجھے ہنر دے سکوں۔ بیٹا خاموش ہو جاؤ۔ اور پھر اسی دن سے بابا نے مجھے اپنے ساتھ مالی کے کام پر رکھ لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب وہ بوڑھے ہو جائیں گے تو پھر اس اسکول کے مالک مجھے اس اسکول کا مالی رکھ لیں گے، اور اس وجہ سے انہوں نے مجھے یہاں پر مالی کا کام سکھانا شروع کر دیا۔ میں اس اسکول میں آتا، بابا کے ساتھ پودوں کو پانی دیتا، اسکول کی صفائی کرتا، اسکول کی چھٹی ہونے کے بعد سارے اسکول کے کمروں کی چھانٹی کرتا، جو ڈیسک وغیرہ یا پھر کرسیاں وغیرہ غلط طریقے سے بڑی ہوتی انہیں سیٹ کر کے رکھتا۔ ایک بار پھر سے میں اسکول کی صفائی کرتا اور تالا لگاتا، اور بابا کے ساتھ ایک بار پھر سے گھر آ جاتا۔ عصر کے وقت ایک بار پھر سے اسکول کی چابی لے کر اسکول کا دروازہ کھولتا، یہاں کے تمام پودوں کو پانی دیتا، چمن کا خیال رکھتا اور اسکول میں پانی کا چھڑکاؤ کرتا، اور ایک بار پھر سے اسکول بند کر کے واپس آتا۔ دل ہی دل میں ایک خواہش نے جنم لے رکھا تھا، اور وہ یہی تھی کہ میں بھی اسی اسکول میں پڑھوں، اسی اسکول کے اساتذہ سے تعلیم حاصل کروں، اتنا پڑھوں کہ میں بڑا آدمی بن جاؤں۔ دل میں ایک کشش تھی، یہ پڑھائی مجھے اپنی طرف کھینچتی تھی، لیکن قسمت ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ کیسے پڑھتا کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آخرکار میرے دماغ میں یہ کام کرنا شروع کر دیا۔
میں صبح صبح بابا کے ساتھ جیسے ہی یہاں پر آتا، کام وغیرہ ختم کرنے کے بعد جیسے ہی کلاسیں لگنا شروع ہوتی، میں چھٹی کلاس 10ویں کلاس تک کی کھڑکیوں کے پاس کھڑا ایک ایک لیکچر سنتا، ایک کاپی اور پین لیتا اور پھر اس پر لکھنا شروع کر دیتا۔ جیسے جیسے ٹیچر جو بات کہتا جاتا بس وہ بات اپنے دماغ میں بٹھاتا جاتا اور اپنی کاپی اور پین سے لکھتا جاتا۔ یہ بات میں نے اپنے باپ سے چھپائی ہوئی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ بابا کو پتہ چلے، کیونکہ اس نے مجھے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ میں اسکول کے کسی بھی بچے کے نزدیک نہ جاؤں۔ اسی وجہ سے میری کسی سے بھی دوستی نہیں ہو پائی تھی۔ بس بچوں کو دور دور سے دیکھتا تھا اور کبھی کبھی ان کے پاس ساتھ کھیلتا تھا جاتا تو بابا مجھے منع کر دیتے، اپنے ساتھ کینٹین لے جاتے اور چائے بنانا سکھانا شروع کر دیتے۔ یوں ہی دن گزرتے چلے گئے اور میں آہستہ آہستہ بڑا ہوتا گیا۔ مجھے اب یہاں پر کام کرتے ہوئے تقریباً 4 سال ہو گئے تھے۔ ان 4 سالوں میں نے بہت کچھ پڑھا تھا، مجھے بہت کچھ سمجھ آنے لگا تھا، لیکن پھر بھی میرے دماغ میں بس یہی بات چلتی تھی کہ میں اب ان پڑھ ہوں اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ یہ جو میں کر رہا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں، یا یہ صحیح ہے یا غلط؟ میری کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں تھا، اس لیے میں کنفیوژن کا شکار تھا۔ اب مجھے یہاں پر آئے ہوئے اور بچوں کے ساتھ پڑھتے ہوئے تقریباً 6 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ آج یہ تقریر رکھ دی تھی اور بابا نے مجھے اپنے پاس بلا کر اس تقریب کے لیے بتایا، تو دوسرے روز صبح ہی صبح ہم اذان کے وقت اٹھے اور اسکول کی جانب چل دیے۔ اسکول کا سارا کام ختم کرنے کے بعد تقریر ہونا شروع ہو گئی تو مہمان خصوصی بھی آ گئے، دوسرے اسکولوں کے لوگ بھی ہمارے اسکول میں مقابلے کے لیے آنا شروع ہو گئے تھے۔ یہ مقابلہ تھا جس میں ملی نغمے کا مقابلہ، تقریر کا مقابلہ، نعت خوانی کا مقابلہ اور کوئز مقابلہ۔ مجھے بھی تقریر کرنی تھی اور پچھلے دنوں ایسا ہو رہا تھا کہ اساتذہ اپنے بچوں کو لے کر کبھی کسی تقریر سکھا رہے ہوتے تو کبھی کسی کو ملی نغمہ سکھا رہے ہوتے، اور میرا دل چاہتا کہ میں بھی بالکل انہی کی طرح ملی نغمے گاؤں یا پھر کوئی تقریر کروں۔ ایک ٹیچر جو ایک بچے کو انگلش میں تقریر سکھاتا تھا، مجھے بس وہی پسند آنے لگی۔ اکثر کھڑکیوں کے پاس رک کر میں ان کو تقریر سنتا اور اپنے دماغ میں حرف بہ حرف یاد رکھتا۔ 10 دنوں میں مجھے یہ تقریر یاد ہو چکی تھی۔ پیچھے سے جو میں پڑھ چکا تھا، یہ سارا پڑھنے کے بعد میرے دماغ میں جو کچھ بیٹھتا گیا میں وہ پڑھتا گیا، اور اس درمیان میں جو مجھے اچھا لگتا گیا میں وہ چیزیں ایڈ کرتا گیا، یہاں تک کہ میں نے ایک مکمل تقریر لکھ لی تھی اور اب اسے یاد کرنے لگا تھا۔ اس روز بابا نے مجھے اپنے پاس بلایا اور مجھے بتایا کہ کل تقریب ہے، تو میں خوشی سے ناچنا شروع کر دیا۔ میں نے جو سوچنے کے لیے اپنے کمرے میں جا رہا تھا، سونے کے بجائے میں نے کاغذ پینسل لیا اور ساری تقریر لکھ ڈالی اور پھر اسے یاد کرنا شروع کر دیا۔ میں رات بھی نہ سویا تھا اور نہ ہی کچھ کھایا پیا، بس اپنی ہستی میں مگن رہا، اور میرے دماغ میں بس یہی بات چل رہی تھی کہ کل جب تقریر ہوگی تو میں وہاں پر اسٹیج پر جانے کے لیے وقت مانگوں گا۔ جس طرح میں بچوں کو اسٹیج پر جاتا پڑھتا وغیرہ دیکھتا تو میرا دل چاہتا کہ میں بھی انہی کی طرح اسٹیج پر جاؤں، مجھے سراہا جائے، میرے لیے تالیاں بجائی جائیں، مجھے انعامات سے نوازا جائے، اور اب مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میرا خواب پورا ہونے کو ہے۔ پڑھنے کا خواب تو پورا نہ ہو سکا، لیکن شاید یہ خواب پورا ہو جائے۔ اس بار میں نے یہ تقریر یاد کر لی تھی۔ یہ مجھے معلوم تھا کہ میں یہ تقریر اساتذہ کے لیے کر رہا ہوں۔ اس کا عنوان ٹیچرز تھے، اور جو کچھ ایک ٹیچر کے منہ سے سنا تھا وہ بھی اس میں لکھ ڈالا، اور جو کچھ میں پیچھے ٹیچر سے چھپ چھپ کر پڑھتا رہا، وہ سارا کچھ جو کچھ میری سمجھ میں آتا گیا وہ بھی میں لکھتا گیا اور پھر یاد کرتا گیا۔ اور اب وہ دن بھی آ پہنچا تھا کہ میں ہر کسی کو چائے وغیرہ پیش کر رہا تھا۔ تبھی میں نے دیکھا کہ کمپیئرنگ کرتے ہوئے ٹیچر نے جب کسی کو پکارا تو وہ بچہ آیا اور تقریر کرنے لگا، اور کمپیئرنگ کرنے والا ٹیچر ایک سائڈ پر جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے اس سے بھائی کچھ بات کرنی تھی، اسی لیے میں نے اشارے سے انہیں اپنے پاس بلایا۔ وہ اٹھ کر میرے پاس آئے۔ میں نے انہیں اسٹیج پر آنے کی التجا کی، لیکن وہ نہ مانے۔ بہت زیادہ میں نے التجا کی تو آخرکار وہ میری التجا پر مان ہی گئے اور مجھے اسٹیج پر آنے کا موقع دے دیا۔
باقی بچوں کو 2-3 منٹ دے دیے گئے تھے اور مجھے 2 منٹ دیے گئے، اور ان 2 منٹ میں میں نے اپنی جو بات کرنی ہے وہ کر ڈالوں۔ میں بھی خوشی سے مسرور بھاگتا ہوا اسٹیج پر پہنچا، مائک ہاتھ میں لیا اور پھر اپنے لکھے ہوئے تمام الفاظ ایک دم سے دہرانا شروع کر دیے۔ اللہ کا نام لے کر تقریر کرنا شروع کی۔ ابھی 1 منٹ نہیں گزرا تھا کہ سارا ہال تالیوں سے گونج اٹھا تھا، یہاں تک کہ ٹیچرز بھی کھڑے ہو گئے تھے، تالیاں بجا رہے تھے۔ اس کے بعد دوسرا مکمل ہوا تو میں نے اپنی تقریر بھی مکمل کر لی تھی۔ وہ کاغذ میں نے طے کر کے اپنی جیب میں ڈالا اور جیسے ہی جانے کے لیے مڑا تو میرے ہاتھ سے کسی نے پکڑ لیا۔ میں نے دیکھا یہ کوئی اور نہیں بلکہ یہاں کے پرنسپل صاحب تھے۔ وہ میری طرف بڑھے اور پھر مجھے ایک دم سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ پھر کہنے لگے کہ حارث، تم اتنی اچھی تقریر کرنا کہاں سے سیکھے اور اتنی اچھی انگلش زبان تمہیں کیسے آ گئی؟ میں حیرت پریشانی کی تصویر بنا کھڑا تھا، انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس وقت میرا یہ خواب مکمل طور پر پورا ہو چکا تھا کہ میں اسٹیج پر جاؤں اور میرے لیے تالیاں بجیں، لیکن اب پرنسپل صاحب میرے سر پر موجود تھے۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ مجھ پر غصہ کریں گے، لیکن انہوں نے مجھ پر غصہ نہیں کیا بلکہ پیار سے مجھے سینے سے لگایا اور مجھ سے پوچھا کہ اتنی اچھی انگلش تم نے کہاں سے سیکھی؟ میں خاموش رہا۔ انہوں نے ایک بار پھر پوچھا۔ اب کی بار بابا میرے پاس آ پہنچے تھے۔ بابا نے کہا کہ حضور اسے معاف کر دیجئے، اس سے غلطی ہو گئی، میں معافی چاہتا ہوں۔ میں نے اسے منع کر رکھا تھا کہ یہ اسٹیج پر تو کیا یا کسی بچے کے قریب بھی نہ جائے، لیکن نہ جانے اسے کیا سوجی، بچہ ہے، غلطی ہو گئی، اسے معاف کر دیجئے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے ساتھ اسٹیج سے اتارنے ہی لگے تھے کہ پرنسپل صاحب نے انہیں آواز دے کر روک لیا اور کہا کہ ہمیں بہت اچھا لگا ہے کہ تمہارا بیٹا اتنا لائق ہے۔ تم نے اسے کس اسکول میں پڑھایا ہے؟ کیونکہ جب سے میں دیکھ رہا ہوں تب سے یہ اس اسکول میں تمہارے ساتھ مالی کا کام کرتا ہے، کینٹین میں جا کر چائے وغیرہ بناتا ہے، اور اب تو تم نے اس کے لیے چائے وغیرہ بنانے والا کام سونپ دیا ہے، تو پھر اتنی پڑھائی اس کی کیسے ہوئی؟ بابا خاموشی سے مجھے دیکھ رہے تھے اور میں بھی خاموشی سے اپنی نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ مجھ سے بار بار اصرار کیا جانے لگا کہ یہاں تک کہ سارے ٹیچرز بھی مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ میں نے حیرت سے ان سب کو دیکھا اور پھر آہستگی سے اپنا منہ کھولا اور کہا کہ میں جب سے یہاں پر آیا ہوں تب سے میں نے چوری چھپے سارے اساتذہ کو پیریڈز لینے شروع کر دیے، کھڑکی سے کھڑے ہو کر سننا شروع کر دیا، اور میں چپ چاپ فارغ ہوتا میں کسی کلاس کی کھڑکی کے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا، ٹیچر جو پڑھا رہے ہوتے میں وہ پڑھنا شروع کر دیتا۔ کینٹین سے میں نے اپنے لیے کاغذ پینسل بھی خرید لیا تھا، جو پڑھتا اسے بس اسی پر اتارتا جاتا، کیونکہ میں نے صرف 4تھی جماعت تک ہی تعلیم حاصل کی تھی۔ اس کے بعد میرے بابا مجھے تعلیم حاصل نہیں کروانا چاہتے تھے، ان کی جیب بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتی تھی، اس لیے میں نے اپنا یہی کام شروع کر دیا تھا۔ اور پھر اب جب 8-10 دن پہلے یہاں پر مقابلے جات تیاریاں شروع ہو گئی تھی تب سے میں نے تقریر کروانے والے ٹیچرز کو دیکھا اور کس طرح بچوں کو تقریر کروا رہے تھے، اور جو کہتے تھے میں اسے یاد کر لیتا، اپنی کاپی پر لکھ لیتا اور پھر گھر آ کر اسے رٹے لگاتا، اور پھر کل رات میں نے اپنے دماغ میں آنے والی تمام فکریں یہ اساتذہ کے محترم کے زبان سے ادا ہونے والے تمام الفاظ میں نے یکجا کر کے کاغذ میں اتار دیا، اور پھر کل سے میں نے یہ تقریر یاد کرنا شروع کر دی۔ میں چاہتا تھا کہ میں بھی اسٹیج پر آؤں اور دوسرے بچوں کی طرح مجھے بھی اسٹیج پر آنے کا موقع ملے، میرے لیے تالیاں بجے، مجھے انعام ملے اور میرے بابا کا نام فخر سے روشن ہو، ان کا سر اونچا ہو جائے۔ مجھے معاف کر دیجیے گا اگر مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میں شرمندہ سا کھڑا تھا اور مجھے یوں لگا کہ جیسے اب میری کلاس شروع ہوگی، لیکن اگلے ہی لمحے پرنسپل صاحب نے ایک بار پھر آگے بڑھ کر مجھے اپنے سینے سے لگا لیا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ کچھ لمحے بعد انہوں نے جب مجھ سے خود سے جدا کیا تو کہنے لگے کہ مجھے معاف کر دینا بیٹا، یہ ساری غلطی میری ہے،
کاش کہ میں دیکھ پاتا کہ تم ایک مالی کے بیٹے ہو، لیکن پھر بھی کس کے بیٹے ہو اور تمہارا حق بھی ہے کہ تم پڑھائی کرو، تو شاید بیٹا تمہیں یوں چھپ چھپ کر پڑھنا نہ پڑتا۔ میں تمہیں یہاں پر پڑھنے کی اجازت دیتا، لیکن اب جب مجھے یہ بات پتہ چل چکی ہے کہ بیٹا، مجھے بہت دکھ ہوا کہ کاش میں تمہیں یہاں پر چھپ کر پڑھتے ہوئے بھی دیکھ لیتا، تو پھر بھی میں تمہیں یہاں پر ایڈمیشن دلوا دیتا، لیکن میرا سر شرمندگی سے جھک گیا ہے۔ میرے اسکول میں رہتے ہوئے ایک بچہ تعلیم سے محروم رہا، لیکن اس نے خود کوشش کرنا نہ چھوڑی اور آخرکار اتنا اچھا پڑھ لکھ گیا۔ بیٹا، جو تم نے پڑھا ہے اور جو اس وقت تم نے تقریر کی ہے، یہ یہاں پر آنے والے سبھی تقریر کرنے والوں میں زبردست تھی۔ تمہارا انداز اور تمہارے الفاظ سب کے دلوں پر جیسے گھر کر لیا ہو۔ بیٹا، آج سے میں تمہاری پڑھائی کا ذمہ لیتا ہوں۔ میں 9ویں 10ویں جماعت تمہیں ایک بار پھر سے پڑھواتا ہوں، اور پھر اس کے بعد کالج کا تمام خرچہ میرے ذمہ آ گیا ہے۔ تم یوں سمجھ لو کہ تم اپنے باپ کے خرچے پر پڑھ رہے ہو، اور آپ نے ہمیں کبھی یہ کیوں نہیں بتایا کہ آپ کے بیٹے کو پڑھائی کا شوق ہے؟ اب دیکھیے آپ کا بیٹا کتنا ذہین ہے۔ اس نے صرف ٹیچر کے لیکچر سن کر انہیں اس قدر دماغ سے سوچا کہ یہ بچہ آج تقریر کرنے کے قابل ہو چکا ہے۔ اب یہاں پر فرسٹ آ چکا ہے۔ اس سے آگے کے مقابلوں میں ہم اسے لے جائیں گے اور اسے بہت سارے انعامات ملیں گے۔ یہ ہمارے اسکول کا بچہ ہے۔ اس تقریر کے پہلے ایوارڈ پر جو 1,00,000 روپے کا انعام رکھا گیا تھا، وہ میرے بابا کو بڑی ہی عزت اور تعظیم کے ساتھ دیا گیا۔ میری ٹرافی بھی میرے ہاتھ میں دے دی گئی۔ میری آنکھوں میں ایک دم آنسو سے آ گئے تھے۔ میرا خواب اتنا جلدی پورا ہو جائے گا میں نہیں جانتا تھا۔ میرے بابا کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، لیکن ایک چمک تھی جو میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھی تھی۔ وہ شاید چمک خوشی کی تھی اور فخر کی تھی، جو انہیں فخر آج میرے اوپر ہوا تھا، اور آج مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میری زندگی کی کمائی ہی یہی ہو۔ میں اپنے بابا کے سینے سے لگا اور ان سے کہنے لگا کہ بابا، میں یہی چاہتا تھا کہ جس طرح یہاں پر پڑھنے والے بچوں کی والدین جب کسی تقریر میں آتے ہیں تو ان کا سر فخر سے ایک دم بلند ہوتا ہے، لیکن آپ بابا ہمیشہ اپنی گردن جھکائے رکھتے تھے، اور مجھے یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ بابا، آپ فکر نہ کریں، اب میں بڑا آدمی ضرور بنوں گا۔ میری اس بات پر بابا نے مجھے سینے سے لگایا اور کہا، میں جانتا ہوں بیٹا، لیکن مجھے معاف کر دینا، میں تمہیں پڑھا لکھا نہیں سکا جس طرح تمہیں شوق تھا، لیکن خدا نے تمہیں ایسی عقل دی کہ تم بنا نظر آئے پڑھ گئے۔ تمہارا ذہن اتنا کھل گیا ہے کہ ٹیچر کہہ رہے ہیں کہ تمہیں بس صرف امتحان دینے کے لیے جانا پڑے گا۔ اس بات پر میری خوشی کے انتہا نہ رہی۔ آج میں اسی اسکول کا پرنسپل ہوں جس اسکول میں نے یہ تقریر کی تھی، اور جس اسکول میں میں نے صرف چھپ چھپ کر پڑھائی کی تھی۔ یہاں کے پرنسپل کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ انہوں نے میری پڑھائی کی ذمہ داری خود لی تھی اور پھر مجھے پڑھانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اب یہ اسکول بھی انہوں نے میرے حوالے کر دیا۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ قدرت مجھ پر مہربان تھی اور اللہ نے ساتھ بھی دیا تھا۔ اب میں اس بات کے لیے کوشاں ہوں کہ جو بھی بچے میری طرح ہیں وہ پڑھ بھی سکیں اور انہیں تعلیم بھی دوں، اور میں ہر جگہ پر جاتا ہوں اور وہاں پر اس طرح کے بچے ڈھونڈتا ہوں جو اپنے والدین کی وجہ سے، اپنے اخراجات کی وجہ سے پڑھ نہیں پاتے۔ ان لوگوں کو میں اپنے خرچے پر پڑھاتا ہوں، اور اب میں نے ایک ٹرسٹ بھی کھول لیا ہے۔ آج میرے بابا اپنی زندگی کی سکون سے بسر کر رہے ہیں، اور میں بھی سکون کی زندگی جی رہا ہوں۔ خدا کا شکر ہے کہ ایک وقت انسان پر کھڑا نہیں رہتا۔ میں آپ سب سے بھی یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنے ارد گرد اگر کسی ایسے بچے کو دیکھیں جو اپنے حالات کی وجہ سے پڑھ نہیں پاتے، لیکن اس کا دل ضرور کرتا ہے پڑھنے کا، تو اس کی آپ ہی مدد کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی کی زندگی سنور جائے، جس طرح میری سنوری ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہمت کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ میرے کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ
ہماری آج کی کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ کو اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔